اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمامی ناظرین جو یقیناً اس وقت ہماری نشریات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ کو آج کے پروگرام میں آج کی نشریات کی طرف سے، آج کے بزم کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ کا اپنا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان جو ہے اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ تمامی ناظرین کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج 22ویں رمضان المبارک میں پہنچ گئے ہیں، اور جو ہے وہ عشرہ نجات جو ہے وہ اپنی جانب روا دوا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تمام کل مومنین مرد جتنے بھی ہیں، خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ مکمل نجات عطا فرمائے اس عشرے کے برکت سے۔ یقیناً 2 عشرے ہم گزار چکے ہیں، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت، تو یقیناً بہت قیمتی لمحات ہیں اور بہت تیزی سے جو ہے وہ رمضان اختتام کی جانب ہے، اور یقیناً جب رمضان اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے تو دل جو ہے بہت افسردہ ہوتے ہیں، اندر سے بہت غمگین ہوتے ہیں کہ اتنا رحمت و برکت و بھرا مہینہ جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ الوداع کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے تمامی ناظرین سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں جو چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے، اس کو قیمتی بنائیے۔ ہمارے چینل کو، ہماری ٹیم کو، ہم سب کو، ہمارے تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہر روز کی طرح آج بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے درمیان میں بہت اچھی شخصیت موجود ہیں۔ ڈے فرسٹ سے ہی تقریباً جو ہے وہ سماجی رہنما، سیاسی رہنما جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنی خدمات جو ہے وہ یقیناً آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور آپ ناظرین یقیناً ان کی گفتگو، ان کی چیزیں، ان کی خدمات یقیناً آپ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں گیسٹ کی جانب بڑھوں گا، اس سے پہلے یقیناً آج کی بزم کی ریت، آج کی بزم کی روایت جو آپ کو پتہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آج بہت ہی میرے درمیان میں جو آوازیں موجود ہیں نا، بہت کم عمر نعت خواں ہیں، اور ان کی آوازیں جب آپ تک پہنچیں گی تو یقیناً جو ہے وہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آج اپنی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے ننھے نعت خواں محمد امین ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان اپنے خوبصورت آواز جو ہے وہ آپ ناظرین تک پیش کریں گے۔ جی محمد امین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا و فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یوں
सब उन्हीं का है, पर्दे की अगर पूछो यूं तो सब उन्हीं का है, पर्दे की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास की कमाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। मैं बहुत महब हो के जो है वो अपने नात खां जो हैं बहुत कम उम्र है यकीनन, और बहुत प्यारी आवाज़ के साथ जो है वो आप तक नात पेश कर रहे थे। यकीनन टाइम का प्रोग्राम का जो है वो दौरानिया बहुत कम होता है और हमें अपनी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि बहुत ही खूबसूरत आज शख्सियत मेरे दरमियान में मौजूद है। हम बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के गेस्ट की जानिब, और गेस्ट की जानिब जाने से पहले जो है मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ, हवाला बता दूँ कि आज की जो हमारे दरमियान में शख्सियत हैं मोहम्मद इस्माइल ख़ान गोपांग, तो ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सबसे पहले टीम की जानिब से, आज के प्रोग्राम की जानिब से जो है वो इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मोहम्मद इस्माइल ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप यकीनन रमज़ान में एक बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से आप टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं। तो आप मुख्तसर सा हवाला बताएं, हमारे नाज़रीन तक यकीनन जानना चाहते हैं हमारे नाज़रीन कि आज आप जो है वो किस चीज़ को लेके, किस मकसद को लेके जो है वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, अपनी ज़बानी नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K281 न्यूज़ का और आपका और अपने भाई शारक का कि उन्होंने हमें कीमती टाइम यहाँ दिया। खिदमत गोपांग फाउंडेशन एक वेलफेयर इदारा है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं, हम जितना काम कर रहे हैं वो मंशियात के मरीजों के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ कराची में। जी ठीक है, ज़बरदस्त। क्योंकि मंशियात के मरीज़ आपने देखा होगा कि ये दुनिया जहान के सताए हुए मरीज़ हैं, मरीज होते हैं और यकीनन, हर बेयारो मददगार पड़े हुए होते हैं। बेयारो मददगार हर पुल के नीचे, जहाँ यानी कचरा कुंडी या कोई ऐसी जगह जहाँ इंसान बैठ नहीं सकता तो वहाँ ये पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ये चीज़ देखी, सोची, तो हमने अपने सेंटर यहाँ बनाए हैं कराची में। हमारे 3 सेंटर हैं। अच्छा, मंशियात के हवाले से? मंशियात के हवाले से ज़बरदस्त। पॉइंट ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, किन किन पॉइंट पर आप? हमारा जो पहला सेंटर है वो मुर्तज़ा चुरंगी पर है, लांढी में, लांडी में, जो समझे के मर्दों के लिए बना हुआ है। अच्छा। और जो ख़वातीन के लिए हमने बनाया है वो हमारा अलहम्द मेडिकल सेंटर है, ग्रीन टाउन। ख़वातीन भी इस मर्ज़ में मुब्तला होती जी हैं? बिल्कुल, ख़वातीन भी बहुत हैं। अच्छा। तो उसमें हमने शाह फैसल अलहम्द मेडिकल सेंटर है, वहाँ आदिल भाई हैं, उन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल के ऊपर जगह दी है, ख़वातीन के लिए हमने वहाँ बनाया है। नहीं, मैं इस्माइल साहब, आप जो ख़वातीन का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्मली जो है वो हमें रोडों पे इस तरह की कोई मामला, मर्द हजरात तो यंग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, इस तरह नज़र आते हैं। ख़वातीन तो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप बता रहे हैं कि ख़वातीन का भी आपने इंतज़ाम किया हुआ है, इस हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मेरे ख्याल इतना मर्द नहीं है जितना ख़वातीन है, ओफो, और जितना ख़वातीन नहीं है उतना मर्द है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं और पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास लेडीज़ हैं इस टाइम, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो मंशात की लत में है। ओके 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 ओके। तो इसी तरीके से मर्द आपको इसलिए नज़र आते हैं, ये दिन को नज़र आते हैं। लेडीज़ जो है ना वो आपको रात में नज़र आएंगी। ठीक है, जो ठीक है। जिस तरीके से यानी कोई छुप छुपा के करता है, लेकिन हमारी तो नज़र में है क्योंकि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम आपकी कर रहे खिदमत जो है वो इसी हवाले से है, मंशियात फरोशों के हवाले से। जी। तो आपकी नज़र यकीनन तो ये है कि ये दुनिया के पहले से सताए हुए लोग होते हैं, और हमने देखा तो हमने अपने सेंटर वगैरह बनाए। अभी चौथा सेंटर मैं वहाँ बना रहा हूँ सरजानी में, गुलशन अल हरम में। वो सबसे बड़ा सेंटर हम बना रहे हैं। ठीक 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 ठीक। हमारे दोस्त हैं राना आसिफ साहब, उन्होंने हमें जगह दी है, वहाँ पर ज़मीन दी है, ठीक है, कोई 1200 गज के करीब। तो वहाँ हम बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
जनरल पब्लिक है उनकी भी मदद है, हमारा गोपांग कबीला है उनकी भी मदद है, और बहुत सारे दोस्त हैं उनकी भी मदद है। तो आसिफ साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे आप बताएं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपके पास ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, तो ये इनका रहने वहने का इंतज़ाम जो है वो आपके सेंटर में ही होता है सब कुछ? बिल्कुल ये सेंटर में ही होता है, क्योंकि वहद हल जो नशे का जो इलाज है वो पैकिंग है, जिस तरीके को सब जेल कहा जाता है। ठीक है। अगर इसको पैक नहीं करेंगे तो नशा नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे जैसे डॉक्टर हजरात हैं तो जब ज़रूरत होती है, अलहमद मेडिकल सेंटर हमारे साथ ताउन करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें बुला लेते हैं। केयर सेंटर का मकसद एक पैकिंग है, ठीक है, और मंशात का जितना भी मरीज़ है वो खुले में कभी भी उसका इलाज नहीं हो सकता। वो मावा वाला हो, गुटके वाला हो, शराब वाला हो, चर्स वाला हो, अफीम वाला हो, क्रिस्टल वाला हो, आइस वाला हो, और आजकल तो वैसे सबसे ज़्यादा आइस है। बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा आइस चल रही है, जो ख़वातीन में भी है वो भी सबसे ज़्यादा आइस है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ज़रा मुझे बताएं इस्माइल साहब, ये जो आपके पास एक बड़ी तादाद यकीनन जो है वो मंशियात फरोशों की इस वक्त मौजूद होगी, तो इनका जो है वो मेडिसन का किसके थ्रू इनका इलाज होता है? इंजेक्शंस के थ्रू आप इनका इलाज कर रहे होते हैं, या कोई स्पेशल इनकी मेडिसिन होती हैं? किस तरह आप इन लोगों का इलाज कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो तयन करते हैं। हम इनका जो है ना मेडिकल चेकअप के खून वगैरह निकालते हैं, वहाँ से फिर लेबॉर्ट्री में जाता है, जो हमारे डॉक्टर वहाँ रखे हुए हैं जी जी, वो देखते हैं, उसी तरीके से इनकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है। तो यकीनन देखें, जो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं नशा में जो लोग होते हैं, नशे की हालत में जो होते हैं, वो अपने हाल में नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो जब एक साथ ये सब गैदर्ड होते होंगे तो क्या सूरत हाल सामने आप इन लोग को किस तरह इन लोग को आप हैंडल करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल में हम इनको फालतू बैठने का टाइम ही नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जितना भी सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौलवी साहब भी रखे हुए हैं, 4 हमारे पास कारी साहब हैं। हम सुबह 6 बजे इनको उठा देते हैं, सुबह बाजमात नमाज इसकी होती है, फिर कलमे याद करते हैं। ज़बरदस्त। अभी तो खैर रमज़ान शरीफ है, नहीं तो सुबह 8 बजे इनको नाश्ता मिल जाता है, उसके बाद हम इनको कुरान शरीफ पे बिठा रोज़े देते हैं। वगैरह रखते हैं ये सब? हाँ बिल्कुल, कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते, जो अपनी पोजीशन में नहीं होते उनको नहीं रखते। यकीनन। तो फिर उसके बाद 12 बजे तक कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ठीक फिर है, खाने का टाइम हो जाता है, इनको खाना दिया जाता है। ठीक फिर ज़ुहर की नमाज बाजमात होगी। ज़ुहर के बाद जो जिसने कुरान शरीफ पढ़ा है तो वो उसको कुरान शरीफ का सबक याद होगा, बिल्कुल। जो नहीं पढ़े तो फिर हम नूरानी कायदे हमने रखे हुए, उस तरीके से हम इनको पढ़ाते हैं। ज़रा इस्माइल साहब, आप मुझे एक सवाल मेरा ध्यान में और आया है कि आपके पास जो है वो किस उम्र से लेकर और किस उम्र तक के जो है इस वक्त लोग मौजूद हैं जिन्हें आप देख रहे हैं? उनकी मुझे एजेस ज़रा मुझे हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ यकीनन। बिल्कुल 16 साल से 16 साल 55 की उम्र साल तक के लड़के आपके पास 16 साल से 55 साल की उम्र तक मेरे पास इस टाइम मरीज मौजूद हैं, जिनके हमने अलग अलग वार्ड बनाए हुए हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे देखने में आ रहा होता है कि घर वाले खुद जो है वो अपने खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में इस तरह के मसाइल होते हैं, उनके बच्चे या उनके बड़े इस नशे में मुलविस होते हैं, तो वो खुद जाके एडमिशन्स करवाते हैं आप लोग के जो भी आपका सेंटर होता है उसमें जाके। तो इस तरह के डेली एडमिशन भी आपके पास आ रहे होते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास आते हैं लोग। समझे कि एक जो नशे का मरीज़ होता है उसका पूरा ख़ानदान जो है ना वो इस तरीके से परेशान होता है। बिल्कुल ऐसे ही परेशानी तो अलग है, जो ना उसने उसके घर की कोई मोटर छोड़ी, ना कोई पंखा छोड़ा, बिल्कुल ऐसे, यानी सीढ़ियों के जो सरिये होते हैं वो भी निकाल के ये लोग सारे माहौल से परेशान होकर फिर वो आप लोग के पास वो हमारे पास जमा देखिए नाज़रीन कि एक बहुत ही समझने में मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा काम जो नशा आवर लोगों को जो है ना ओन करना, फिर उनकी देखभाल करना, और ना सिर्फ देखभाल करना, खाने पीने का ख्याल करना, और फिर यकीनन जो जिस तरह आपको भी इस्माइल साहब ने बताया कि दीनी तालीम भी जो है वो साथ साथ ये उनका सिलसिला रखते हैं, यानी कि उनको पूरा मसरूफ़ रखते हैं और उसी मसरूफियत में रहते हुए जो है वो उनका इलाज करते हैं। तो इस्माइल साहब, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। मैं बड़ा हैरान हूँ आपकी बात और आपकी गुफ्तगू सुनकर कि इस वक्त जो है कितने नंबर ऑफ आपके पास पेशेंट हैं इस तरह के इस वक्त करंट जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं? करंट मेरे पास इस टाइम एक सेंटर में 96 हैं। 96 जी, एक में 17 है 17 और हमारे पास 9 के करीब लेडीज़ हैं। ठीक है। तो यकीनन इसके लिए पूरा एक प्रॉपर स्टाफ होता होगा, और यकीनन ये सब चीज़ें देखभाल, पूरा एक किचन का सिस्टम, फिर वो सारे उनका मेडिकल का सिस्टम, ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं इस्माइल साहब?
دیکھیں جی ہمیں جو ہے نا سب سے جو بڑی سپورٹ ہے وہ میرے رب کی ہے، رب کی ہے، بے شک، اور اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی سپورٹ ہی رب کی ہوتی ہے جو سب سے بندہ پہلی آگے بڑھتا سپورٹ ہے۔ رب کی ہے، اور اللہ پاک ہی چلا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے چل رہا ہے، پر چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، بالکل بالکل، اور جب ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو ہم روڈ سے اٹھا کر ان کو جب اس پوزیشن میں ہم لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے سمجھے کہ ڈبل راضی ہے۔ بے شک، تو اللہ پاک بالکل، چلا رہا ہے بس۔ بالکل بالکل ایسا ہی کچھ ہے، ہمارے بالکل پیدل ورکر ہیں جو کہ علاقے وائز جاتے ہیں، بالکل، وہ بھی اپنا فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا گوپانگ قبیلہ ہے، میرے جو بڑے محسن ہیں جی جی جی، وہ بھی ہمیں مدد کرتے ہیں، مدد کرتے کچھ ایسے بلڈر دوست ہیں وہ بھی ہمیں مدد کرتے ہیں، یقیناً یقیناً۔ تو اسی طریقے سے ہم چلا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اللہ تو پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو ہمارے سامنے شخصیت موجود ہے جس کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ان سے ساری معلومات لیں گے۔ ایک اور بہت خوبصورت آواز، بہت معصوم نعت خواں جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لبیکہ ارشاد، تو اپنی خوبصورت آواز جو ہے یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ جی لبیکہ۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو آپ آواز سن رہے تھے لبیکہ ارشاد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہی تھیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد اسماعیل صاحب جو ہے وہ بہت زبردست ایک جو نیکی کا کام سمجھ لیں، خدمت کا کام سمجھ لیں، ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ گفتگو ہماری سن رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے دوبارہ ایک بار پھر آج کے گیسٹ کی جانب، جو کہ یقیناً بہت واضح انداز میں اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ اپنی خدمات کو آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو
بریک کا ٹائم یقیناً ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں یقیناً بریک لینا ہوتا ہے. تو اس شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو آج کے پروگرام میں ایک بار خوش آمدید، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس رمضان مبارک کو جو ہے وہ یقیناً جو کہ اختتام پذیر ہے، الوداع ہم سے کہہ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. آج 22ویں روزے میں جو ہے ہم داخل ہو گئے ہیں. تقریباً 8 یا 9 روزے جو ہیں ہمارے باقی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قبول فرمائے ہمارے روزوں کو. چلتے ہیں اپنے دوبارہ گیسٹ کی جانب، جو کہ یقیناً بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ ہماری ان سے چل رہی ہے. اور جتنے بھی ہمارے منشیات فروش لوگ ہیں، یقیناً نشے میں عادی لوگ ہیں جن کو یہ اون کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یقیناً ریکوری کے بعد جو ہے وہ ان کے خاندانوں کے ان کو حوالے بھی کرتے ہوں گے. تو چلتے ہیں دوبارہ ایک بار پھر. اسماعیل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور بہت اچھا یعنی کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہی ہے بغیر کسی اس کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے جو ہے یہ ایسی بات ہے ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ہمت دے اور برکت دے. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یقیناً جو ہے وہ آپ کے پاس ایک تقریباً مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. تو ابھی جیسے کہ رمضان چل رہا ہے، یقیناً آپ کی تو فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے ہے. تو رمضان میں آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کچھ اور بھی خدمات دے رہی ہوتی ہیں، یا صرف آپ کا جو مین ٹارگٹ ہے اسی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے 3 دسترخوان بھی افطار کے لگے ہوئے ہیں یہاں کراچی شہر میں. ایک الدین کے سامنے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہمارا حیدرآباد میں ہے، ایک ہمارا سرجانی والی سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن ویسے شارٹ فارم تو KGF ہے. آپ نے ایمبولینس وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی KGF کی. ایمبولینس سروسز وغیرہ بھی ہیں؟ جی 32 ایمبولینس ہیں میری کراچی شہر میں. زبردست. اور ویسے خیبر پختونخوا میں، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب یا بلوچستان میں، خوزدار میں ہم کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. جی. یہاں کراچی میں اسپیشل طور پر ہم جو منشیات والے جو مریض ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے عید کی خوشیوں کے لیے بھی ہم نے عید پروگرام جیسے نوشرہ فیروز ہو گیا، کنڈیارو ہو گیا، لاڑکانہ ہو گیا، یعنی ہماری جو KGF سندھ میں جو ہے وہ آپ پراپر KGF سب سے زیادہ دیہی علاقوں میں. صحیح. کیونکہ حقیقت میں ایسی جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں جہاں پر کبھی کوئی NGOs گئی ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور اصل میں مستحق بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک، بالکل. وہاں بچے ہیں نہ، میں آپ کو بتاؤں کہ پورے کپڑے نہیں ہیں ان کے جسم کے اوپر، جوتے نہیں ہیں ان کے جسم کے اوپر. اور ویسے بھی یہ جو سیلاب آیا اور اس سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، آنے والے 10 سال 15 سال کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں صرف 6 مہینے سے 6 مہینے والی کہانی ہوتی ہے. بھائی فصل آئے گا، اس میں پھر کاٹیں گے، اس کو بیچیں گے تو کھائیں گے. وہاں کوئی روزمرہ والا، جیسے کراچی شہر میں بہت سارے مقامی غیر مقامی گداگر آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو بس صرف. تو آپ ذرا مجھے اسماعیل صاحب یہ بتائیں، یقیناً دیکھیں نشے کی جو مختلف نوعیت ہوتی ہیں اور ان کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ اٹھایا ہو جس کو آپ لے کر آئے ہوں اور پھر تھوڑے دن بعد خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ وغیرہ کس طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہیں آپ کے اس میں؟ نہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ویسے تو ہم سمجھیں کہ ایک زندہ لاش اٹھا کر لاتے ہیں، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طریقے سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا. اگر کوئی حد سے زیادہ بھی کوئی اس طریقے کا سسٹم ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر عبدالحمید راؤ صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں. یعنی الحمد میڈیکل سینٹر میں ہم ان کو لے جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو پراپر طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ. پھر ان کے جو گھر والے وارث ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کس طرح پہنچتے ہیں آپ وارث ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ ایک روڈ سے اٹھا رہے ہیں کسی بندے کو، یا کسی پل کے نیچے سے، یا کسی نالے کے وغیرہ کے پاس سے آپ اٹھا رہے ہیں، تو گھر تک وارثین تک کس طرح پہنچتے ہیں آپ لوگ؟ کیا مسائل آتے ہیں آپ کو پہنچنے میں؟ 4 دن میں بالکل ایگزیکٹ بندہ اوکے ہو جاتا ہے. اوکے. اچھا. 4 دن میں پھر اس کے بعد اپنی چیزوں کو بتا سکتا ہے. ہاں، وہ اپنی چیزوں کو بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آج کل جتنا بھی نشے کے مریض ہیں وہ ایک نشہ نہیں کر رہے ہیں، مختلف نوعیت، مختلف. ایک ہی بندہ 2-4 نشے کر رہا ہے. کوئی کرسٹال پی رہا ہے، ابھی آئس جو بندہ پیتا ہے سمجھے وہ جگاتی ہے. بالکل. اور جب ہیروئن بندہ پی گیا تو وہ سلاتی ہے. اب جب دونوں نشے برابر ہو جاتے ہیں
تو اس ٹائم بنتا اس کے جیسے کہ ایک منٹل کیس والی سسٹم ہوتا ہے اسی حساب کتاب میں وہ بندہ آ جاتا ہے. بالکل. جی ناظرین، تو آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسماعیل صاحب نے بتایا کہ بہت ینگ ایجز جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں اس حوالے سے. تو میں اپنے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے بچوں پر، خاص طور پہ جب بچہ 9 اور میٹرک میں آ جاتا ہے تو اس وقت یقیناً اس بچے پہ بہت زیادہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے اس کی گیدرنگ کے حوالے سے. تو آپ تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو نظر رکھیں، ان کی گیدرنگ پر نظر رکھیں کہ یقیناً ایک بچہ بھی اگر گروپ کا کسی نشے میں ایون کہ 5 چھالیاں سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ سگریٹ تک جاتا ہے، پھر وہ معاملات بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اپنے بچوں پر، خاص طور پر نوجوان طبقے کے جو بچے ہیں ان پر بہت خصوصی توجہ دیں، ان پر نظر رکھیں، ان کی گیدرنگ پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی. جی اسماعیل صاحب. حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. اصل میں جس طریقے سے غربت کا سسٹم چل رہا ہے پاکستان شہر میں، ان کے والدین صبح کام سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں. بالکل. اگر اپنے بچے کے اوپر شک کریں گے تو کبھی بھی اس کو جو ہے نا آپ صحیح نہیں کر سکتے. آپ اس کی گیدرنگ دیکھیں، بالکل، آپ اس کے دوست دیکھیں، بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ رات کو 11 بجے 12 بجے گھر کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیوں اتنا لیٹ آ رہا ہے، بالکل اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے. بالکل. اور دوسرا پبلک کے لیے بھی میں ایک میسج دینا چاہوں گا. وہ جو منشیات فروش آپ کے گلی کونے میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر یا چھپ کر منشیات بیچ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر کیوں نہیں گورنمنٹ کو آگاہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پولیس ہے، بالکل، بہت سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. بالکل. ایک گلی میں اگر 10 مرد کھڑے ہو جائیں، ایک کمیٹی بنا لیں، ٹھیک ہے. اگر ایک گلی میں اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے، کمیٹی بنائیں گے، تو کوئی منشیات فروش شہر میں نظر نہیں آئے گا. بالکل. وہ ہمیشہ جنگل کی طرف منہ کرے گا. بالکل ایسا. تو محلے دار جتنا بھی ہیں سب اپنی اپنی گلی کی ایک کمیٹی بنائیں. جیسے ابھی جنرل کونسلر ہیں یا ناظم ہیں، یہ کمیٹی بنائیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کو سزائیں دلائیں. بالکل، بالکل. پھر ہم اس سے جان چھٹکارا دے سکتے ہیں. ابھی بنیادی کو ختم کریں نا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے نا، ہمیں اصل میں اس کو اسٹاپ کرنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، ایک گلی میں کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا. یعنی اسی طریقے سے اگر کسی کا بھی بچہ اگر لے رہا ہے تو اس نے دیکھا اور ایسے آنکھ بند کر کے چلا گیا، تو وہ کل ہمارے بچے کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو ہم پاکستانی بنے. بالکل. یہ اپنی قومیت ختم کریں، ہم پاکستانی بنے. پاکستانی بن کر ہم منشیات کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب بھی ہو جائیں گے. ہر محلے میں، ہر گلی میں 10-10 15-15 گھر ہیں، جو 20 گھر ہیں، تو ان کا ایک ایک مرد اس کی کمیٹی ہونی چاہیے. بھائی یہاں کسی منشیات فروش کو کھڑا ہونے ہی نہیں دینا ہے. اور انشاءاللہ تو یقیناً آپ اسماعیل صاحب کا پیغام سن رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پیغام کو جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر یقیناً نظر رکھیں گے. جی جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اسماعیل صاحب جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ منشیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان میں ماشاءاللہ دسترخوان کا اہتمام ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری خدمات ہیں ان کی، انہی کی زبانی سنتے ہیں. اسماعیل صاحب مجھے پتہ چلا تھا آپ کے حوالے سے، آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کہ جو ہمارے یقیناً کمزور افراد ہیں جو گھر خریدنے وغیرہ کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پلاٹ کا انتظام کر کے دیتی ہے آسان اقساط میں یا سستے داموں میں. تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سستے داموں والی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سستے داموں والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ 15-20 ہزار 30 ہزار روپے مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2-2.5-3 لاکھ روپے کا پلاٹ نہیں خرید سکتا، کیونکہ اس نے 15,000 روپے مکان کرائے پہ ہے، 30,000 روپے اس کا بجلی کا بل آ گیا. ایسا ہی ہے. وہ کس طریقے سے، تو ہم نے بہت سارے میرے جو دوست ہیں، بلڈر حضرات ہیں، انہوں نے مجھے پلاٹ وغیرہ دیے تھے زبردست ادارے کی طرف سے. تو اس ٹائم بھی ہمارے پاس کچھ مخصوص پلاٹ ہیں، رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. جو غریب لوگ ہیں، جو یعنی نہیں لے سکتے، تو ہم نے ان کے لیے اپنا سسٹم بنایا ہے قسط کا 10,000 روپے مہینے کے حساب سے. ٹھیک ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، پہلی قسط دیں ہمارے پاس، آپ اپنا گھر بنائیں، اسی میں رہ کر آپ ہمیں قسطیں دیں. زبردست زبردست. جو آپ 15-20 ہزار روپے وہاں کرایہ بھر رہے ہیں، اگر ایک کمرہ بھی بنا لیں گے نا، بالکل وہ آپ کا 80 گز میں ایک کمرہ آپ کا بن سکتا ہے، ایک کچن بن سکتا ہے، ایک 5 بندوں کی فیملی، 4 بندوں کی فیملی آرام سے رہ سکتی ہے. جو آپ 15,000 کرایہ دیتے ہیں اس میں سے آپ 10,000 روپے جمع کرائیں وہاں، بالکل اپنا گھر بنائیں، وہاں رہ کر اپنا دے. وہاں بجلی پانی گیس تو خیر نہیں ہے فی الحال،
بالکل. لیکن بجلی پانی وہاں موجود، سیوریج کا نظام موجود ہے. جی ناظرین، تو دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ سمجھ لیں آپ، آج کے دور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جو ہے نا نعمت، اس سے بڑی جو ہے نا خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کو جو ہے وہ چھت میسر ہو جائے. تو یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح کے جو کام کر رہی ہے، یقیناً جو مخیر حضرات ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے یقیناً جو دل کھول کر جو ہے وہ عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں، تو بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیجیے. تو اسکرین پر یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر ان کے آ رہے ہیں، جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اسماعیل صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. اپنے مسائل، جینوئن مسائل، ٹھیک ہے نا، جو واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، وہ لوگ یقیناً ان سے رابطہ کریں. ان کی بھی پورا ایک کرائٹیریا ہے آپ کو جانچنے کا، آپ کو جو ہے نا پرکھنے کا کہ واقعی میں جو آپ ان کے ساتھ اپیل لے کر آئیں وہ کتنی جینوئن ہے. تو جتنے بھی مخیر حضرات اس وقت میں ایک بار پھر گزارش کروں گا جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً تو وہ ہمارے اسماعیل بھائی کے ساتھ یقیناً تعاون کریں، ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہمارے ملک سے، ہمارے شہروں سے، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ سے جو بھی منشیات فروش کا سلسلہ ہے اور جو ہمارے نشے میں لوگ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے. تو ہمارے درمیان میں ایک اور نعت خواں موجود ہیں، مہام آصف، ہم ان کی جانب بڑھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح آپ کے ساتھ جاری رہے گا. جی مہام آصف، آپ کا پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. جی ناظرین، تو دیکھیں ہمارے ننھے نعت خواں جو یقیناً آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت آوازیں جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو آخر میں ایک پیغام لوں گا اپنے آج کے بہت ہی خوبصورت جو شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور پھر پروگرام کو اختتام کریں گے یقیناً. جی اسماعیل صاحب، آخر میں ہماری عوام کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا تو پیغام میں نے پہلے بھی دیا، ابھی بھی یہی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی مستحق ہے، کوئی سفید پوش ہے، تو وہ سب کے سامنے ہے. بالکل.
میں بہت سارے ادارے ہیں جو صرف باتیں اور بہت سارے ماحول ایسے چل رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس سائڈ پہ نہیں جاتا. اللہ میرا مددگار ہے، اللہ پاک میری مدد فرمائے گا. بالکل انشاءاللہ، بے شک، بالکل میں یہ فرمائیے. چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس میں، پڑوس میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار وہی ہے بالکل کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں. اپنے خاندان میں بہت سارے ایسے یتیم بھی ہیں، مسکین بالکل بھی ایسا ہی ہے، بالکل ہیں، ایسا بیوہ عورتیں بھی ہیں. جی جی بجائے کسی ایسے آپ دیکھیں کہ ہم نام اپنا کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں ادارے کو دے دیا، فلاں ادارے کو دے پہلے دیا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں. آپ کا پڑوسی سب سے پہلے وہ بھوکا بیٹھا ہے. بالکل جی، بہت آپ خوبصورت بات. صرف نام کے لیے آپ بول رہے ہیں ہم نے جی فلاں ادارے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. آپ اداروں کو بعد میں دیکھیں، بالکل آپ سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے. بالکل، آپ کا جتنا بھی حلقہ احباب ہے اس میں آپ سب سے پہلے نظر زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہندو ہے، آپ کے ساتھ کوئی عیسائی ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسلم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ حیثیت انسان یقیناً یہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے. تو میرا صرف یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اڑوس اور پڑوس کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. سب سے پہلے زکوٰۃ کے حقدار وہ ہیں. اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ جہاں آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس ادارے کو کرتے. دیکھیں ناظرین، کس طرح جو ہے اتنا خوبصورت پیغام، اتنا اچھا میسیج جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اسماعیل صاحب کہ یقیناً کہ جو ہے وہ خدمت کریں، اپنے پہلے حلقہ احباب کو دیکھیے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین جو ہے آج کے پروگرام کو یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ کل ایک اور اچھی شخصیت کے ساتھ، اچھے نعت خواں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میں آپ کو میسیج دوں گا کہ یقیناً حج کا جو ہے وہ سلسلہ نزدیک ہے. عید کے فوراً بعد جو ہے وہ یقیناً حج کی تیاریاں شروع ہوں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حج کا فرض ادا کرنے کی. تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے المدینہ المنورہ ٹریول اینڈ ٹورز کے نام سے جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا کانٹیکٹ نمبر. تو یقیناً اس پروگرام کے توسط سے، یقیناً شاہ رخ کا پروگرام ہے، تو اس پروگرام کے توسط سے جو اس سال حج پہ جانے کی ارادہ رکھتے ہیں، تو ہم یقیناً اس پروگرام کے توسط سے ان کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے تاکہ وہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حج کو ادا کر سکیں. تو اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.